آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے، آپ تو کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ ایک موقف رہا ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرے گی، بات چیت نہیں کرے گی، وہ صرف طاقتور حلقوں سے بات چیت کرے گی، تو کیا اب پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کرنے یا مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. پہلے تو عامر ڈوگر صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی میری، ڈائریکٹ عامر ڈوگر صاحب سے بات تھی، انہیں کہا وہ جو اس سیشن کو وہ جو دن ڈیلے ہوا تھا اس کی وجوہات اور آئندہ اس سیشن پہ بات کرنے گئے تھے. جو بات انہیں نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، اسپیکر کا بھی بیان آ گیا. طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بیان دیا کہ بات چیت ہوئی تھی کہ ہمارے دروازے کھلے. میں ان کی دعوت کو خوش آئند سمجھتا ہوں، میں کوئی اس کو کنڈیم نہیں کرتا، لیکن ایک چیز بڑے واضح ہے. محسن نقوی صاحب کی تقریر کے بعد، بلاول کی تقریر کے بعد فارم 47 کے بارے میں، اور خود پی ایم ایل این کے لوگوں کی تقریروں کے بعد، یہ چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ انتخابات بھی سب پہ بھی سوال ہے، اور ملک جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس پہ بھی بہت بڑا سوال آ چکا ہے. بعد میں اسٹیٹمنٹس واپس لے لیے جائیں یا کچھ بھی کر لیا جائے، بٹ انڈیکیٹر آل دیر. فار ایگزامپل بلوچستان کی سچویشن کا انہوں نے ذکر کیا، پوری قوم کو پتا ہے. کے پی کے تیزی سے خراب ہوتے ہوئے حالات، وہ بھی ساری قوم کو پتا ہے. آج جموں کشمیر کے اندر پچھلے 2 ماہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ساری قوم کو پتا ہے. جو کچھ انتخابات میں گلگت بلتستان میں بھی ہوا اور آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوا، اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں کہہ سکتے، فیئر اینڈ فری الیکشن بھی نہیں کہہ سکتے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک الیکشن کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور دنیا میں جہاں یہ بانٹے جاتے ہیں الیکشن، اس میں نتائج نہیں اناؤنس کیے جاتے. یہاں کیا ہوا؟ نتائج بھی اناؤنس کیے جا رہے ہیں. یہ تو فیئرنس آف الیکشن ہے. obviously why they were announced کہ ایک جگہ کا الیکشن کے رزلٹ دوسری جگہ پہ کرے. انڈیا میں پورا ملک ہے، پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، تقریباً 1.5 ماہ تک ہوتے رہتے، لیکن نتائج نہیں اناؤنس ہوتے جب تک الیکشن مکمل نہ ہو. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر پارٹی کو اپنے ایگو کو سمیٹنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی ڈھونڈنا پڑے گا، اور ایسی ایک راہ بھی ڈھونڈنی پڑے گی جس سے ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے، کہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے اور لوکل انویسٹر بھی پیسے لگانے کو اس ملک میں تیار ہو. اس کے تمام تر سوشل انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز آر گوئنگ ساؤتھ، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے اٹس این ہرکولین ٹاسک. یہ کہنا کہ جی ہم سب پاکستانی، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے سب محب وطن پاکستانی ہیں، ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ ہم جا کدھر رہے. اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے تو کیا یہ ملک جو بہت پیچھے رہ گیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس سے کہ آپ دیکھیے بنگلہ دیش جو 1971 میں ہم ہی سے ٹوٹ کے آزاد ہوا تھا، وہ ایک ثانیہ تھا، لیکن آج وہ معاشی طور پہ ہم سے کافی آگے نکل چکے ہیں. ان کے فارن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیں، ان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ان کے پاپولیشن کنٹرول دیکھ لیں، ان کا لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، ان کا پاورٹی لیول دیکھ لیں، ان کا ڈاکٹرز ٹو ہاسپٹلز کا ریشو ود آبادی دیکھ لیجئے. ساری چیزوں میں all social indicators are indicating کہ وہ پاکستان سے بہتر ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. میں حیث القوم ہم اپنے ریجن کے اندر بھی پیچھے رہ گئے. دیکھیے ابھی سری لنکا ڈیفالٹ پہ گیا تھا، ہم سے کچھ عرصے پہلے ہی گیا تھا. اینڈ لک ایٹ دیئر اکانومی ٹوڈے ہاؤ اسٹیبلائزڈ اٹ از، کہ خود ورلڈ بینک اس کو اور آئی ایم ایف کوٹ کرتا ہے کہ ایز این ایگزامپل آف ہاؤ دے ہیو کریکٹڈ a country's economy. سے ان کے پاس بہت کم ایگزامپلز ہوتے ہیں، لیکن اسی ریجن کے اندر سری لنکا نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. بالکل. اور اس کے اوپر ہمارے کچھ ماہر تجزیہ کار، ان کی ایک رائے بھی آئی ہے کہ پاکستان کو ایک کنٹرول ڈیفالٹ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ پاکستان کی اکانومی کو دوبارہ سٹیبل کیا جا سکے.